اسلام آباد سے سامنے آنے والی ایک کارروائی نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایف آئی اے نے ایک ایسے مبینہ نیٹ ورک کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو انسانی پلیسنٹا کی غیر قانونی پروسیسنگ اور سمگلنگ میں ملوث تھا۔ ایف آئی اے کے مطابق جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اسلام آباد کے پوش علاقے F7 میں ایک گھر پر چھاپہ مارا گیا جہاں سے انسانی پلیسنٹا کی غیر قانونی پروسیسنگ کا ایک مکمل پلانٹ برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق چھاپے کے دوران گھر کے اندر انتہائی خوفناک منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں پروسیسنگ مشینری، مختلف ٹرے، کیمیکل بوتلیں اور تیار شدہ سامان موجود تھا۔ موقع سے جاری ہونے والی ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا گیا کہ شدید بدبو کو کم کرنے کے لیے مواد پر موٹی رضائیاں ڈالی گئی تھیں، جس سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سرگرمی کافی عرصے سے جاری تھی۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان انسانی پلیسنٹا کو غیر قانونی طور پر خشک کرکے اس کی پروسیسنگ کرتے تھے۔ ایف آئی اے نے اس کارروائی کے دوران 3 چینی شہریوں اور 2 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا۔ بعد ازاں انہی ملزمان کی نشاندہی پر اسلام آباد کے E11 سیکٹر پر بھی چھاپہ مارا گیا جہاں اسی نوعیت کا ایک اور مبینہ پروسیسنگ سینٹر برآمد ہوا۔ حکام کے مطابق دونوں مقامات سے پروسیسنگ کا سامان اور تیار شدہ مصنوعات بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ تحقیقات کے مطابق تیار شدہ مصنوعات کو شی پلیسنٹا کے نام سے ویتنام ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، جہاں مبینہ طور پر انہیں بیوٹی اور اینٹی ایجنگ مصنوعات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا تھا۔ غیر مصدقہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بعض اسپتالوں کا عملہ مبینہ طور پر زچگی کے بعد خارج ہونے والا پلیسنٹا مریضوں کی اجازت کے بغیر اس نیٹ ورک کو فراہم کرتا تھا، جبکہ گرفتار پاکستانی شہری ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ سپلائر کا کردار بھی ادا کرتے تھے۔ تاہم اس پہلو کی تحقیقات ابھی جاری ہیں اور حکام نے اس کی حتمی تصدیق نہیں کی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا بھر میں بعض ممالک میں انسانی یا حیوانی پلیسنٹا کے اجزاء کو قانونی ضوابط کے تحت جلد کی لچک، نمی اور اینٹی ایجنگ مصنوعات میں استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ طبی تحقیق میں بھی صحت مند پلیسنٹا سے مختلف بیماریوں، جینیات اور اسٹیم سیل تھراپی پر تحقیق کی جاتی ہے۔ تاہم اس کے لیے متعلقہ شخص کی باقاعدہ رضامندی اور قانونی اجازت لازمی ہوتی ہے۔ ایف آئی اے نے ملزمان کے خلاف ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹیشن ایکٹ 2010 کے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ یہ بھی معلوم کیا جا رہا ہے کہ اس نیٹ ورک میں مزید کون کون شامل تھا اور اسپتالوں سے پلیسنٹا کس طریقہ کار کے تحت حاصل کیا جا رہا تھا۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی انسانی اعضاء کی سمگلنگ کے کئی کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ رواں سال فروری میں راولپنڈی میں ایک ایسے گروہ کا انکشاف ہوا تھا جو مبینہ طور پر غریب مزدوروں کو اغوا کرکے ان کے گردے نکال کر بیرون ملک سے آنے والے امیر مریضوں کو فروخت کرتا تھا۔ اسی طرح اسلام آباد کے G16 سیکٹر میں بھی ایک غیر قانونی گردہ ٹرانسپلانٹ سینٹر بے نقاب کیا گیا تھا۔ اگرچہ ایف آئی اے نے اس کارروائی میں اہم گرفتاریاں اور برآمدگیاں کی ہیں، لیکن اس کیس کے کئی پہلوؤں کی تحقیقات ابھی جاری ہے۔ اس لیے یہ طے ہونا باقی ہے کہ اس مبینہ نیٹ ورک کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا اور اس میں مزید کون کون ملوث تھا۔